بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. سورۃ المطففین کی آیات 22 سے 24 تک الحمدللہ ہم نے لاسٹ لیسن میں کور کی، ہم نے ان کو سیکھا. اس میں چند بہت ہی ضروری باتیں تھیں جو اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم کور کریں گے. خاص طور پہ جو آیات ہم نے دیکھی تھی، آیا نمبر 24، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم پہچان لوگے ان کے چہروں سے نعمتوں کی رونق، یعنی کہ ان کے چہرے گواہی دیں گے ان کی دلی اندرونی خوشی کی، جو جب وہ اپنی ان نعمتوں کو پا لیں گے، دیکھ لیں گے. اب یہ آیات جنہ کے بارے میں تو ہیں ہی، لیکن یہ اس دنیا میں بھی اپلائی ہوتی ہیں، یعنی یہ رونق، یہ چمک، یہ خوشی جو اندرونی خوشی ہے ان کے چہروں پر آئے گی. تو یہ جو آیہ نمبر 22 گزری ہے نا، ان الابرار لفی نعیم، اس سے ملتی جلتی بات ہے جو ہم سیکھ چکے ہیں اپنے پچھلی آیات میں، اور ہم نے اس بارے میں بات کر لی تھی کہ یہ صرف جنہ کے بارے میں نہیں ہے، اس دنیا میں بھی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان نعمتوں کو اس دنیا ہی میں محسوس کر لیتے ہیں، اور وہ اللہ سے تعلق کی وجہ سے، اس اللہ اور رسول سے محبت کی وجہ سے ان کے عملوں میں جب نظر آتے ہیں جو قرآن اور سنہ، اس دین پر عمل کرنے کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کو وہ محسوس کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. پہلے وہ اس نعمت کا مزہ اس دنیا میں چکھتے ہیں. ان کا جو ایمان، اسلام، جو قرآن سے تعلق ہے، وہ جو خوشی ان کے اندر محسوس ہوتی ہے نا، وہ ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے. ان کے چہرے نکھرے سے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر رونق ہوتی ہے، ان کے چہرے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کی جو روح ہے وہ پاک ہے. ان کے چہروں پر سکون ہوتا ہے اور ان کے چہرے چمکتے ہیں ان کی روح کی پاکیزگی کی وجہ سے. ان کے چہروں پر جو خوشی ظاہر ہوتی ہے، جو رونق ہوتی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی روح جو ہے وہ ہر قسم کے غل، نفرت، جھوٹ، دھوکہ، حسد سے پاک ہے، یا کسی قسم کی برائی ہے ہی نہیں ان کے اندر. سبحان اللہ. ان کے چہرے تر و تازہ رہتے، اور یہ چمک، یہ رونق پوری طرح سے ان کے چہروں پر چھا جاتی ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں. جب بھی کوئی ولی اللہ، اللہ کا دوست اس دنیا سے پرواز کرتا ہے، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو لینے کے لیے بہت ہی خوبصورت جنہ کے فرشتے آتے ہیں، اس کی عزت اکرام کرتے ہیں، اور جنہ کا خوشبودار بہترین کفن لے کر آتے ہیں. ساتھ میں اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لوٹ چلو. جب یہ نیک انسان، جب یہ صالح انسان اتنی خوشخبریاں سنتا ہے اور ان جنہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور ان فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو اس کی روح آرام سے نکل آتی ہے. ایک چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے. وہ تو ہنستا مسکراتا اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لوگ اس کے لیے رو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے یہ نیک بندے، ابرار، اپنے حقیقی گھر کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر قبر میں بھی ان کے لیے جنہ کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے. جب وہ دیکھتا ہے اپنے گھر کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
دعا کرتا ہے کہ جلدی ہی آ جائے آخرہ تاکہ میں اپنی ہمیشگی کی خوبصورت جنتوں میں داخل ہو جاؤں۔ اور اسی بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو لمبی بھی ہے، اور اس میں علیین کا سجین کا ذکر بھی ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے پچھلے لیسن میں اس کو کور نہیں کیا گیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کے سامنے اس کو رکھتی ہوں۔ البراء بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصار کے جنازے پر گئے اور قبر کے قریب آئے جو ابھی کھودی نہیں گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لکڑی تھی، جس سے وہ لکیر زمین میں کھینچ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگا کرو، پناہ مانگو۔ اور یہ انہوں نے 2-3 دفعہ فرمایا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جب ایک مومن اس دنیا سے پرواز کرتا ہے اور دوسری دنیا کی طرف جاتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت چہروں کے ساتھ۔ ان کے چہرے سفید چمکدار روشن ہوتے ہیں جیسے سورج کی روشنی ہو۔ جنت سے وہ فرشتے آتے ہیں اور اس نیک انسان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ اس کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ پھر جو موت کا فرشتہ ہے وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سر پر، اور یہ کہتا ہے، اے نیک روح، آ جاؤ اپنی مغفرت کی طرف اور رب کی قبولیت کی طرف، چلو لوٹ چلو اپنے رب کی طرف جس سے تم راضی تھے اور وہ تم سے راضی ہے، اور داخل ہو جاؤ اپنی جنتوں میں اور نیک صالحین لوگوں میں، جیسا کہ سورۃ الفجر کی آخری آیات میں بھی آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور اس نیک انسان کی روح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے کہ پانی آرام سے بہہ جاتا ہے، اور پھر یہ جو فرشتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی روح کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور اس کفن میں جو خوشبودار کفن ہے، خوبصورت جنت کا کفن ہے، اب سوچیں سبحان اللہ جنت کا کفن کیسا ہوگا، اس کے کپڑے کیسے ہوں گے بہترین، تو وہ اس کو اس میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے اتنی اچھی بہترین خوشبو نکلتی ہے جیسے کوئی مسک ہو، دنیا میں مسک کی خوشبو بہترین ہوتی ہے، اس طرح کی خوشبو نکلتی ہے۔ پھر وہ اس روح کو اوپر لے کر جاتے ہیں اور بہترین فرشتوں کی جو کمپنیز ہیں، صحبت ہیں، اس سے گزارتے ہیں، تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سی نیک روح ہے، تو انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ روح فلاں بن فلاں ہے، اور پھر بہترین صالح انسان کو ناموں سے پکارا جاتا ہے جو لوگ اسے دنیا میں بہترین ناموں سے یاد کرتے تھے، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح پھر جنت کے ہر دروازے سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور وہ اوپر کی طرف جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو عظیم ہیں، کریم ہیں، الاعلیٰ ہیں، فرماتے ہیں میرے اس بندے کا نام اعمال اس کی کتاب کو علیین میں لکھ دیا جائے اور اس کو واپس زمین پر لے جایا جائے۔ انسان کو زمین سے پیدا کیا اور اس کو اسی میں لوٹایا جائے گا، اور پھر وہ دوبارہ وہاں سے ایک مقرر وقت پر اٹھایا جائے گا۔ پھر اس نیک روح کو اس کے جسم میں دوبارہ لوٹایا جاتا ہے، اس کو فرشتے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں سوالات کہ تمہارا رب کون ہے، وہ بتاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے، وہ بتاتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں فرشتے اس نیک صالح انسان سے، تمہارے درمیان کون بھیجا گیا تھا
تو وہ بتاتا ہے اللہ جل جلالہ کہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آسمانوں سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے حق کہا، سچ کہا، تو اس کے لیے جنہ کے خوبصورت قالین بچھا دیے جائیں، اس کو جنہ کے بہترین ملبوسات پہنائے جائیں اور جنہ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے، اور اس نیک روح کو خوشبو آتی ہے جنہ کی، اس سے اور کہا جاتا ہے کہ خوش ہو جاؤ جس سے تم راضی تھے، اور یہ آج کا دن تمہارا دن ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر وہ ایک بہت ہی خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اور تم کیا خیر لے کر آئے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں، اور ایک جگہ پہ دوسری اس میں آتا ہے نیریشنز میں کہ میں وہ قرآن مجید ہوں جس کو تم اس دنیا میں پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، اس کے ساتھ وقت لگاتے تھے، اس کو حفظ کرتے تھے، اس کو اپنے عمل میں لے کر آتے تھے۔ تو وہ یہ بتاتا ہے، پھر اس کے لیے جنہ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کی قبر میں، اور وہ کہتا ہے کہ یا رب جلد ہی لے آخرہ، یا رب جلدی لے آخرہ، تاکہ میں اپنے گھر میں اپنے لوگوں میں لوٹ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث میں اس کے الفاظ یہ بھی آئے ہیں کہ جب ایک نیک روح اس دنیا سے پرواز کرتی ہے تو ہر فرشتہ جو آسمان اور زمین میں ہے اور ہر فرشتہ جو آسمانوں میں ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس پر صلوات بھیجتا ہے، اور جنہ کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنہ کے ہر دروازے کا محافظ اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اس ایک روح کو سب سے بلند کر دے، اس کو اوپر پہنچا دے۔ اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ابرار نیک صالحین میں سے کر دیں، کیونکہ یقیناً جو صالح لوگ ہیں وہ ہمیشہ نعمتوں میں ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ نعمتوں میں ہی گھرے رہتے ہیں، کیونکہ یہ خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بھی ایسے کام ہوں جو نیکوکار لوگ کرتے ہیں، جو ہمیشہ نعمتوں کو انجوائے کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لسٹ بناتے جائیں جو ایسے نیک کام ہیں جو صالحین کی ساتھ ہمیں جا کے ملا دیں، کیونکہ دیکھیں جب صالحین زندہ ہوتے ہیں تب بھی ان کے چہرے چمکتے ہیں، اور ان کی موت کے بعد بھی ان کے چہروں سے پہچان لیا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں ہی اللہ سے تعلق کی جو نعمت ہے اس کو پا لیا تھا۔ تو ان کے چہرے یہ بتاتے ہیں تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، قبر میں بھی ان کے لیے نعمتیں ہیں، اور پھر ہمیشگی کی نعمتیں انہیں آخرہ میں ملتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ نعمتوں میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان میں سے کر دیں۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ بھی ہے جس میں کفار کی اور اللہ کے دشمنوں کی جب روح نکلتی ہے تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، سجین کے بارے میں، لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کسی اور ٹائم پر سیکھیں گے۔ اس کی آپ کو سلائیڈ بھی انشاءاللہ تعالی شیئر کی جائے گی، ان آیات کو سمجھیں، اس حدیث کو ساتھ دیکھیں اور ان پر غور و فکر کریں۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا دوست جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا آپ نے ان کا چہرہ دیکھا؟ یہ یقیناً ایک تکلیف دہ وقت تو ہے، لیکن کیا آپ کو یاد ہے ان کا چہرہ؟ کیا ان کے چہرے پر رونق تھی؟ کیا ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی تھی؟ اکثر لوگوں کے چہروں پر ایک خوبصورت سی اسمائل ہوتی ہے، ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، اور یہ یقیناً نشانی ہے صالحین کی، الابرار کی، نیک لوگوں کی۔ اگر آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہو تو اس پر رشک کریں،
اور ایسی مسکراہٹ کی خواہش اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب میری بھی روح اس دنیا سے پرواز کرے تو میرا بھی چہرہ مسکراتا ہو، ان نعمتوں کو دیکھ کر، جنہ کے ان فرشتوں کو دیکھ کر میرے بھی چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دیں کہ ان کی موت کا وقت ہی ان کے عید کا وقت ہو، اس وقت وہ مسکرائیں اور خوش ہوں کہ ہمیشگی کی جنتوں میں اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آمین یا رب۔ اچھا، اور ایک اور بات کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر اب گمان نہیں کرنے کہ اس کا چہرہ اتنا چمک نہیں رہا تھا، رونق نہیں تھی اس کے چہرے پر، یا کوئی مسکراہٹ نہیں تھی تو شاید یہ نیک لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو کوئی بھی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے، گمان نہیں کرنا۔ جو بھی مسلمان فوت ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور یہ ہر اسٹوڈنٹ کے اوپر ریکوائرمنٹ ہے، اس کی مسٹ ہے کہ اس دعا کو یاد کریں۔ لیکن آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ نے اگلے ہفتے ہی اس کو یاد کر کے نہیں سنانا اپنے گروپس میں، بلکہ آپ نے ہر ہفتے اس کی ایک لائن یاد کر لینی ہے، ترجمہ دیکھ کر آپ کو ترجمہ آنا چاہیے، اور ہر ہفتے آپ ایک لائن سنا دیں اپنے گروپ میں۔ جن کو آتی ہے یا جن کے لیے آسان ہے، آسانی سے کر سکتے ہیں تو ایک ہی ہفتے میں سنا دیں، ورنہ آپ کے لیے اسی لیے اب شیئر کی جا رہی ہے تاکہ متففین کی جب سورہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اختتام پر پہنچے گی تو آپ کو یہ دعا بھی یاد ہو جائے گی۔ ابھی چند ہفتے ہیں، آپ مہینہ لیں اور پھر آپ ہر ہفتے ایک لائن اس کی یاد کریں، اس پوری دعا کی ترجمے کے ساتھ اپنے گروپ میں سنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ اسائنمنٹ اپنی دینی ہوگی، حفظ کر کے ترجمے کے ساتھ ایک مہینے کے بعد سورۃ المطففین کے بعد جنہیں حفظ ہے وہ اپنی جو ہے حفظ کر رہے ہیں وہ اپنا حفظ سنائیں گے، اور اس دعا کو بھی سنائیں گے، اور جتنی بھی دعائیں ہم نے کی تھی، اور اگر کوئی نہیں بھی حفظ کر رہا ہے تو ان کے لیے ان دعاؤں کو یاد کرنا ضروری ہے اور سنانا، جتنی ہم نے مطففین میں کور کی ہیں، اور یہ دعا تو آپ اگر لکھ کر بھی اس کو ساتھ ساتھ لکھ کے یاد کریں گے تو یہ بہت ہی مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جب یاد کر رہے ہوں تو جو فوت ہوئے ہوں ان کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، ان کے لیے دعا مانگیں۔ میں آپ کو اس دعا کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی حرکہ مسٹیک یا دوسری کوئی غلطی ہو وہ نہ آپ کریں۔ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ دعا دی جاتی ہے، اور یہی وہ دعا ہے جو نماز جنازہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس کو یاد کرنا ہے آپ کو۔ میں بھی آپ کے سامنے اس دعا کو پڑھ دیتی ہوں۔ یہ مرد کے لیے ہے، اگر زیادہ لوگوں کے لیے دینی ہے تو آپ اس کا ضمیر چینج کر دیں، جیسے یہاں پر ہو آئے گا ہر جگہ تو اس کو ہم میں تبدیل کر دیں۔ اگر کسی عورت کے لیے ہے تو ہا کر دیں، جیسے کہ شروع میں آتا ہے اللہم اغفر لہو، تو آپ نے اللہم اغفر لہا پڑھ دینا ہے، تو اس کی ضمیر کو آپ نے چینج کرنا ہے۔ یہ دعا ہے اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مغفرت فرما دے، اور اس پر رحم فرما، اور اس کو عافیت دے اور معاف فرما، اور اس کی کریمانہ مہمان نوازی کر، اور اس کا ٹھکانہ کشادہ فرما دے، اور اس کو خطاؤں سے صاف کر دے، ایسے جیسے پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ دھو دیا جاتا ہے اور پاک صاف کر دیا جاتا ہے سفید کپڑے کو میل کچیل سے، اور اس کو اس کے گھر سے زیادہ بہتر گھر عطا کر، اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا کر، اور اس کی زوج سے بہتر زوج بدلے میں دے، اور اس کو جنت میں داخل فرما دے، اور قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے پناہ دے۔
آمین۔ اب آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس سلائیڈ کو بھی شیئر کیا جائے گا دعا کی، تاکہ آپ اس کو آرام سے یاد کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری نیکسٹ کلاس آیہ نمبر 25 سے ہوگی سورۃ المطففین کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم ان آیات کو صحیح طور پر سیکھ سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس